اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل سیرو فی الارض، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کر کے دیکھو، چل کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا پہلوں کا، اگلوں کا جو تم سے پہلے گزر گئے. ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے بہت سے شرک کرنے والے تھے. کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی مظاہر قدرت کی پوجا کرتا تھا. خواہشات کو پوجنے والوں، اللہ کی عبادت چھوڑ کے دنیا کی پوجا کرنے والوں، سنبھل جاؤ. دیکھو دیکھو اے انسان، تیری بدعملی کی وجہ سے جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جانوروں کی وجہ سے ہم پر کبھی بارش ہو جاتی ہے کہ جانور ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت کیا ہے ہمارے سامنے. بارش رکتی ہے کم تولنے سے، حاکم ظالم مقرر ہوتے ہیں، سود خوری سے زلزلے آتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں. زمین سے مراد کون سی زمین میں گھوم کر دیکھو؟ عذاب والی، جہاں عذاب آیا. کیا آیا؟ اونچی. وہ لوگ زمین میں دھسا دیے گئے. موئنجو ڈرو، ہڑپا، ٹیکسلا، دنیا میں وادیاں، وہاں وادی محصر، مدائن صالح. یہ زمین میں وہ مقام ہیں جہاں لوگوں پر عذاب آیا. ان کو دیکھو، دیکھ کر اندازہ کرو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے تھے. پہاڑ کاٹ کے مکان بناتے تھے، کیا 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 چیزیں تھیں اس وقت. زمین میں دھسا دیے گئے، ان پر عذاب آیا. اس کو دیکھ کر سبق سیکھو، عبرت پکڑو. جا کے دیکھنا نہیں، یہ دیکھو ان کا مکان، یہ دیکھو نا، اس کو دیکھ کے سبق حاصل کرو. صرف اشارہ کر دینا، آنکھوں سے دیکھ لینا نہیں، ان کو دیکھو، خوف الہی اندر آئے. اسی طرح سیر کرو، بزرگوں کے آستانے دیکھو، اور وہاں دیکھو کہ ان کو عزت ملی ہے تو کیوں ملی ہے، یہاں رحمت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. وہاں عذاب کی جگہ دیکھی تو ان پہ عذاب کیوں ہوا. اللہ سے ڈرو. یہ رحمت والی جگہ دیکھو تو ان کی طرح بننے کی، ان کے غلام بننے کی کوشش کرو تاکہ تم بھی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ. یہ ہمیں حکم دیا گیا، سیر کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان سیر سپاٹے کا شوقین ہے. سیر سپاٹے کا دل چاہتا ہے اس کا، چھٹی ملے مجھے گھوموں پھروں. کہا گیا پھرو، اچھی جگہ بھی دیکھو اور بری جگہوں پہ بھی دیکھو، تو نظر کرو، دیکھو اور سبق حاصل کرو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. نیکی کرنے والے بھی دیکھو، برائی کرنے والے بھی اونچی دیکھو، سیکھو ان کے احوال. حال کی جمع احوال ہو گیا. کیا حالات تھے ان کے؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ آثار کہ یہ جو لوگ پہلے گزرے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کے کہنے سے نیکی کی طرف نہیں آئے، ان کا انجام دیکھو. اور وہ جنہوں نے نبیوں کی غلامی کی، ان کی شان بھی دیکھو. دونوں کا حال دیکھو اور سیکھو. تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. مہربانی. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ سبزہ دیکھتے ہو، آنکھوں کو تازگی ملتی ہے، تراوٹ ملتی ہے. خشکی دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھیں اسی طرح کوئی
وہ والی خوشی ٹھنڈک محسوس نہیں کرتی۔ بنجر زمین دیکھنے سے کیا اثر ہوتا ہے، سرسبز زمین دیکھنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اچھا منظر ہو، ویلی ہو، لینڈسکیپ ہو، سینری ہو، دیکھنے والی چیز آپ کی آنکھ خوب غور سے دیکھتی ہے، منظر کتنا سہانا ہے، اور بنجر اجاڑ دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو سیکھنا چاہیے دونوں سے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر اچھائی ہوتی ہے تو اچھا اثر ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے تو خراب اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی صحبت کا ہے، اسی طرح جگہوں کا ہے۔ غلط جگہوں پہ جائیں گے غلط اثر، اچھی جگہوں پہ جائیں گے اچھا اثر۔ تو صحبت کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں فلاں چیز کھاؤں گا تو اس کا اثر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ۔ تو جب آپ ان ساری چیزوں کو مانتے ہو تو پھر آپ کو سنبھلنا چاہیے، اچھی چیزیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اختیار کرنا آپ کے بس میں ہے، آپ کی پسند میں ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا ہوا زمزم بھی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی شراب بھی ہے۔ اب آپ کا اختیار ہے نا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں۔ گناہ کی بھی جگہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اب آپ کی پسند ہے کہ آپ کس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تجھے جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے اس کا استعمال اچھا کر، اس کا استعمال اچھا کر تاکہ تجھے فائدہ ہو اور تیری وجہ سے ماحول بھی اچھا رہے، کیونکہ اثرات پڑتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہتر لوگ وہ ہیں جو بہشت میں، جنت میں جانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ ہرگز اچھے نہیں ہیں جو اپنے لیے جہنم کا گڑھا خود کھود رہے ہیں۔ اب اچھے کی پہچان بھی معلوم ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو۔ آپ کی خواہش، سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ کی سوچ میں ہر وقت برے خیال آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی صحبت، آپ کی غذا میں ضرور گڑبڑ ہے، آپ کی کمائی میں گڑبڑ ہے، آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھوں کے سنگ رہیں، ان کے ساتھ رہیں تو اچھے بن جاتے ہیں، اچھے بن۔ میں نے یہ بات کتنی مرتبہ سنائی ہے۔ دہلی کا علاقہ تھا، مکان میں ایک اللہ والے ٹھہرے ہوئے تھے، باہر چھابڑی والا، ہاکر ہوتے ہیں نا، ٹھیلا لگانے والے، ٹوکری سر پہ لے کے بیچنے والے، تو وہ سنترے بیچ رہا تھا، سنترے، لیکن آپ لوگ اس کو سنگ ترے بولتے ہیں۔ تو وہ پھل بیچنے والا اپنے پھل کی تعریف کر رہا تھا، لے لو اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ وہ بار بار اچھے سنگ ترے کہہ رہا تھا۔ بزرگوں کے کان میں آواز پڑی، ان کو وجد ہو گیا، ان پر حال طاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اس نے کوئی اللہ کا نام نہیں لیا، کوئی ذکر نہیں کیا، صرف وہ پھل بیچ رہا ہے، پھل کی تعریف کر رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت صاحب کی جب کیفیت بحال ہوئی تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت وہ تو پھل بیچنے والا تھا، آپ کو اس کی آواز پر وجد ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جی کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ کا مطلب ساتھ، جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے گا وہ تر جائے گا، اچھے سنگ ترے۔ دیکھو ان کی سوچ اچھی تھی، انہوں نے اس لفظ سے بھی اچھا معنی نکالا اور پیغام دے دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے، دوسرے کی کسی کی بات پر توجہ نہ دو، وہ کہتا ہے لو تم نے میری بات دھیان سے سنی ہی نہیں، میں نے اتنی پیاری بات کی تم نے پرواہ نہیں کی۔ یہاں قرآن حدیث ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اسٹاف کیا کر رہا ہے، تاجر کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے، مگر سنبھلتے نہیں ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جن کو دین نہیں معلوم، وہ جب دین کی باتیں کریں، دین میں دخل دیں۔ یہ نگراں وزیر اعظم کبھی یہ بولتے ہیں، ابھی کل پرسوں جج نے ایک بات کی ہے، اظہار
آزادی اظہار کی آزادی کے حوالے سے، اور اس میں غلط مثال دے دی۔ وہ کہتے ہیں جی جو بھی جس دین کا ہے اس کو آزادی ہے، اس کے مطابق وہ تبلیغ بھی کرے، سب کچھ کرے۔ تو وہ پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے، عیسائی عیسائی کہے اپنے آپ کو، ہندو ہندو کہے، سکھ سکھ کہے اپنے آپ کو، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہے، مجوسی پارسی اپنے آپ کو پارسی کہے، مگر قادیانی جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے نا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے۔ اس کی آزادی کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے؟ جب انہوں نے نہیں دی تم کیسے دے سکتے ہو؟ تم کیسے دے سکتے ہو؟ تو اب دین میں دخل دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ نہیں جی ملک میں امن آئے۔ تو کہاں سے آئے گا جب تم خود ایسی باتیں کرو گے؟ وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کا کہا ہوا کوئی قرآن حدیث نہیں، تو جو قرآن حدیث کا کہا ہوا ہے وہ تم کہاں مانتے ہو؟ اس پر کہاں عمل کرتے ہو؟ اس کو کیا اہمیت دیتے ہو؟ تو قائد اعظم تو بات کی بات ہے، تم رسول اعظم کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ تو جب ایسی باتیں ہوں تو بتائیے کیا پھر امن آئے گا؟ خوشحالی آئے گی؟ پھر یہی ہوگا۔ ایک دن الیکشن کی گنتی تم نے گن لی، اگلے دن دوسروں نے گن لی، جنہوں نے گننی تھی جو فیصلے کرنے تھے کر دیے۔ اب تم روتے رہو، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران آئیں گے۔ کوئی ہے ان میں سے جو سچا دیندار اور سچا وطن کا وفادار ہو؟ تو پھر آپ نے ووٹ دیا، وہ جو غلطی کریں گے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، اس کی وبال آپ پر بھی آئے گا کیونکہ آپ نے ووٹ دیا۔ آپ کہیں گے میں تو گھر میں سو رہا تھا، میں نے تو ووٹ دیا ہی نہیں۔ تو پھر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ ان حکمرانوں کے سامنے دیوار نہیں بنتے، ان کی غلطیوں پر آپ خاموش۔ ایوب خان کے زمانے میں تھوڑی سی چینی مہنگی ہوئی تھی، لوگوں نے کیا حال کر دیا تھا۔ اب پیٹرول 300 روپے پہ چلا جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر وہ تو شیر ہوں گے، ان کو پتا ہے عوام نے بھگتنا ہے، جتنا مرضی ان کا خون نچوڑ لو۔ تو ہم اگر گناہ پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، تو ہم پھر ان کے مددگار بن جاتے ہیں، اور ایسے میں پھر ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کا حال دیکھ کے سنبھلنا۔ انسان کا عمل اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، قبر میں صرف آپ کا جسم نہیں، آپ کی نیکیاں، آپ کے گناہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نیک عمل ہے تو اہل عمل کی عزت افزائی ہوگی، برا ہے تو پھر اس کی رسوائی ہوگی، حزن و ملال ہوگا۔ ایک طرف جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو پھر دوسرے برائی کے والے کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اب آپ کی پسند ہے، آپ کیا پسند کریں گے؟ عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج، اگر عیش کرنا ہے قبر میں تو خود بھیج، تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔ دوسرے اگر دعا کریں گے تو ایمان ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا، مگر آج کیا ہے؟ جو پہلے گزرے ان کے حال سے سبق سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی اگر نہیں سیکھیں گے تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ اونچی اللہ فرماتا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے۔ اپنا منہ کیا کر؟ قبلہ سیدھا کر قرآن و سنت کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنا منہ سیدھا کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، جس کو تم ٹال سکتے نہیں۔ من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن کیا ہوگا؟
الگ الگ پھٹ جائیں گے، چیزیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ روئی کی طرح ہیں اڑتے نظر آئیں گے، جسم پھٹ جائیں گے۔ تو ذی اجسام اشیاء، جسم والی چیزوں کا پھٹنا، جیسے شیشہ، لوہا وغیرہ۔ تو اے انسان اس دن کو یاد کر کے ابھی اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا۔